بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. یہ سورہ زمر، اس کی 2 آیات مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، باقی ساری آیات مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورت میں زمر کہتے ہیں گروہ در گروہ کو۔ آیت نمبر 70 کے بعد 2 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے گروہ در گروہ جہنم جانے کا ذکر کیا اور اہل جنت کے گروہ در گروہ جنت جانے کا ذکر کیا۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ زمر رکھا گیا۔ کافروں کا اعتراض کہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ اور شریعت احکامات رسول اللہ علیہ السلام خود ہی جوڑتے ہیں، رات کو صبح سنا دیتے ہیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب ارشاد فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فرمایا کہ اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنا یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نازل فرمانے والا وہ عزت والا حکمت والا ہے، جو جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر آئے ہیں وہ بھی عزت والے اور حکمت والے ہیں، اور جس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پہنچا، جن کے دل پر قرآن نازل کیا گیا، وہ بھی عزت والے اور حکمت والے ہیں۔ اور جو بندہ اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے اور عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اسی کے لیے خالص ہو کر، دین اپنا اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ ذہن میرے بعد مفسرین نے فرمایا، یہ جو آیہ مبارکہ کے الفاظ ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ الفاظ بظاہر خطاب آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن حقیقت میں مراد اس سے آقا علیہ السلام کی امت ہے۔ آقا علیہ السلام تو ہیں ہی مخلص، اگر یہ آقا علیہ السلام کو خطاب ہو تو پھر معنی یہ ہوگا، حبیب آپ جس طرح اخلاص کے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں اسی طرح کرتے جائیں۔ ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص عبادت اسی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے، کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا لفظ جو ہے صرف ایک جگہ آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ پر، کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا انہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر اللہ کا لفظ ہے۔ ایسا کہنا خالص جھوٹ ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کا انکار ہے جن آیات مبارکہ میں یہ لفظ اللہ آیا ہے۔ یہ بات جاہل مولوی جو ہے نا، وہ صوفیوں کی اور پیروں کی اپنے پیروں کی شان بیان کرتے ہیں، ولیوں کی تو شان تو بلند ہے، وہ براء البراء ہے، اپنے پیروں کی شان بڑھانے کے لیے کہتے ہیں رب تعالیٰ نے صرف قرآن میں ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کہا ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ ہے یا نہیں؟ میں کہ الا للہ الدین الخالص، میں خالص دین خالص عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، جی اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ کھڑکائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں۔ کوئی اپنا امریکہ کو مددگار سمجھتا ہے یا نہیں؟ کوئی روس کو سمجھتا ہے، کوئی چائنا کو سمجھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو مددگار کوئی بھی نہیں مانتا ہے یا نہیں؟ ایسے آپ کی حکومت دیکھیں، ہم اور آپ حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں نا، ہماری حکومت کس کو مددگار سمجھتی ہے؟ اپنا امریکہ کو، ہے یا نہیں؟ اور ہماری عوام اور حکومت جو ہے مل کے سارے امریکہ کے بعد اپنا مشکل کشا چائنا کو جانتے ہیں، اور چائنا ہمارے ساتھ ہے،
جب بھی کوئی مسئلہ بنے نا، بھی کسی کوئی ملک دھمکی دے دے پاکستانیوں کو بھی ہم آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو فوراً پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہتے چائنا ہمارے ساتھ ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو بتائیں، رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہوں نے اوروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنا جناب دوست بنایا ہوا، اپنا مددگار بنایا ہوا، ان کا کیا بنے گا یار؟ ہیں پھر چھوٹے چھوٹے سب کے مددگار بنے ہوئے ہیں، جن کے وہ کہتے ہیں نا بھی کٹا جو ہے نا اپنے قلعے کے زور پہ رینگتا ہے، انہوں نے اپنا قلعہ سمجھا کسے ہوا ہے بھلا بتائیں ہمیں بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکین جن کی پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں ہمارا تو مقصد جو ہے نا بتوں کو پوجنے کا صرف یہی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا مقصد۔ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے اس لیے جھکے پڑے ہیں، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں رب کے ہاں۔ بندہ پوچھے جن کے پاس زبان ہے وہ تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جو خود بے زبان ہے، خود بے جان ہے، جو پتھر ہے، وہ تمہاری سفارش کیسے کرے گا جی؟ اور یہ بھی عجیب منطق ہے ان کی، اس کو سفارشی بنانے کے لیے اس کی عبادت کرنا ہے۔ آج بھی یہ ہندو جو ہیں وہ کسی کے پاس منت اللہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، بالکل ٹانگوں میں لمبے پڑ کے جناب پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لچھن کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ان باتوں کا ضرور فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں۔ رب کو چھوڑ کر اوروں کو الہ ماننا، رب کو چھوڑ کر اوروں کو مددگار ماننا، رب کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو دوست بنانا تو رب کو ہی دوست بنانا ہے نا۔ ہاں یہ وہ والی بات یہاں سچی نہیں آتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور ان سے دعا کروانا یہ تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس پہ چشمہ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ بھی شرک ہو، یہ شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے دعا کروانا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کہنا، یہ بالکل جائز ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں جو ناجائز ہے، جو ممنوع ہے، وہ رب کے دشمنوں کے پاس جانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن شیطان ہے، جیسے بعض لوگ موکلوں کو قابو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جنوں کو، شیطانوں کو، اور ان سے کام نکلواتے ہیں، ان کو اپنے کام کہتے ہیں۔ اس طرح کا یہ کام کرنا جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے، یا بتوں کے پاس جانا اس طرح کر کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، جو نہ شکرہ ہو۔ جھوٹے نہ شکرے کو رب تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ اپنا اسلام دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے۔ اب بھی کوئی بندہ حبیب کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑ کر غیروں کے ہاں پناہ لینے جائے، اب بھی کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور قانون میں اپنی جناب نجات سمجھے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو، شریعت کو چھوڑ کر سمجھے کہ فلاں قانون جو ہے، فلاں تعلیم جو ہے مجھے نجات دے سکتی ہے، تو ایسا بندہ حقیقت والی بات ہے وہ قرآن کا بھی نہ شکرہ ہے، رب کا بھی نہ شکرہ ہے، وہ حبیب کریم علیہ السلام کا بھی نہ شکرہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے، مکے کے کافر جو ہیں وہ نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جنوں میں اپنا شادی کی، اس نکاح کے نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ کی جننی کے ساتھ نکاح ہوا رب کا، اور جن جو ہیں سارے رب کے سسرالیے ہیں، تو وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں یہ فرشتے پیدا ہوئے۔ ان احمقوں نے یہ اس لیے قیاس کیا کیونکہ جن بھی پوشیدہ ہوتے ہیں تو فرشتے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، تو پھر ان ذلیلوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو اس طرح کر کے سارے کے سارے رشتے غائبانہ طور پہ کر کے اولاد بھی ایسی ہی پیدا کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، رب کے لیے ثابت کر دی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى، میں اگر رب تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے تو استفا مما یخلق ما یشاء، تو میں رب تبارک و تعالیٰ پھر اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حق ان مشرکوں کو دیا ہے، ان کافروں کو دیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کسے ثابت کریں یا کسے رب تبارک و تعالیٰ کی اولاد بنائیں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو اولاد بنانی ہوتی تو خود بناتا ہے، آپ اور میں کسی کو اولاد بنائیں تو خود اپنی مرضی سے بنائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنی تو یہ ہم فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
کہ تم مشرکوں کو تم فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہو؟ رب تبارک و تعالی نے یہی جواب دیا، اگر میں ارادہ فرماتا کسی کو اپنی اولاد بنانے کا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو خود بنا لیتا، یہ اختیار میں نے تمہیں کیوں دے دیا؟ بھلا بتاؤ، ایسے آما کو تم جب اپنے لیے اولاد بنانا چاہتے ہو تو پھر دیکھ سوچ کے، تو میں پہلی تو بات یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ ہی نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اولاد سے ہی پاک ہے، تو رب تبارک و تعالی نے صرف انہیں یہ ذلیل کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر میں نے بنانا ہوتا تو خود بناتا، یہ اختیار تمہیں کیوں دیتا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ایک ہی لفظ بول کے نا رب تبارک و تعالی نے ایک جملہ رب تبارک و تعالی نے ان کا توڑ فرما دیا، میں سبحانہ، میں وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ رشتہ داروں سے پاک ہے، وہ شادی سے پاک ہے، نکاح سے پاک ہے، ان طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے رب تبارک و تعالی پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، میں وہی یکتا ہے، وہی اللہ ہے، وہی قہار ہے، وہ قہار ہے، قہر والا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ کیا ٹائم ہوا جی؟ 6:30 ہو گئے، گرمیوں میں 6:30 اتنے بجے بجتے ہیں، کتنے بجے بجتے ہیں؟ آج کل جو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں 5 بجے، گرمیوں میں عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں، 5:30 تک وقت جاتا ہے۔ اب وہ عصر کا وقت آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہم عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ دن کو لپیٹتا ہے اور رات کو لپیٹتا ہے۔ دن کو لپیٹے تو رات چھوٹی ہوتی، رات بڑی ہوتی جاتی ہے، رات کو لپیٹے تو دن بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان دونوں میں سے ہر ایک، سورج بھی اور چاند بھی، یہ اپنے اپنے مدار میں ایک مقررہ مدت تک یوں ہی چلتے رہیں گے، یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا خبردار، هو العزیز الغفار، وہی عزت والا، وہی بخشنے والا ہے۔ جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ، میں اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان سے پھر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق فرمائی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ کتنے جوڑے؟ 8 جوڑے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، کتنے ہو گئے؟ جوڑے کتنے بنے؟ 8۔ اونٹ نہیں، یہ جوڑے کتنے بن گئے؟ 8 جوڑے بن گئے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، میں اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تخلیق در تخلیق، تخلیق در تخلیق۔ کیسے؟ گندے پانی کا ایک قطرہ، اس کے بعد وہ خون بنا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہ ایک جسم بنا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، پھر وہ بچہ پیدا ہوا۔ اس طرح کر کے تخلیق در تخلیق مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ بچہ جو ہے وہ 3 اندھیروں میں رکھا گیا۔ کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں۔ سب سے پہلا اندھیرا اس کی ماں کا پیٹ، اس کے بعد دوسرا اندھیرا بچہ دانی جہاں بچہ رکھا ہوتا ہے، اور تیسرا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہلکا سا جھلی سی ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ نے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا گائے کا بچہ، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک جھلی سی ہوتی ہے۔ تیسرا اندھیرا وہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں 3 اندھیروں میں رکھ کر پیدا کیا۔ یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تم کہاں مرتے ہو پھر کہاں جاتے ہو؟ کیوں بتوں کے سامنے گرتے ہو؟ کیوں جا کے تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں جا کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہو تم؟ میں وہ ہے جس نے تمہیں 3 اندھیروں میں رکھ کر تخلیق در تخلیق مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے پیدا کیا ہے۔ پیدا اس نے کیا ہے اور جھکے تم کسی اور کے سامنے پڑے ہو۔
کیسے بیوقوف ہو تم؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے تم سے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بتائیں جی، رب پیدا کرے تو بعد میں بندہ جو ہے وہ شکریہ کسی اور کا ادا کرے، سجدہ کسی اور کو کرے، معبود کسی اور کو مان لے، تو بتائیں یہ ناشکری ہوئی یا نہ ہوئی ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے تم سے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، کہ بندے ناشکرے ہوں، رب یہ بات پسند نہیں فرماتا۔ وَإِن تشکروا، اگر تم شکر کرو تو یرضہ لکم، یہی بات رب تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہی بات پسند آتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے تھے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بتائے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک رب تبارک و تعالیٰ دلوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یہ ذہن میں رہے یہاں پہ عمومی یا مبارکہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ کافروں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، لیکن آج اگر ہم غور کریں تو طبعاً ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ آج ہماری بھی طبیعتیں ایسی ہو چکی ہیں، ہماری بھی باتیں ایسی ہو چکی ہیں، یہ مبارکہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، فرمایا کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ ثُمَّ إِذَا خَفَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر کے اسے نعمت دیتے ہیں تو فوراً وہ جو پہلے دعائیں مانگ رہا تھا وہ اسے دعائیں بھی بھول جاتی ہیں، وہ تکلیف بھی بھول جاتی ہے یا نہیں؟ آج کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو کیسے اللہ اللہ کرتا ہے، کیسے دعائیں پڑھتا ہے، کیسے وظیفے لینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، وہ جی وظیفہ بتائیں، جی اس کام کے لیے وظیفہ بتائیں۔ جیسے وہ مصیبت ٹلی فوراً بے سب پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر نہ کوئی دعا نہ کچھ اور یاد رہتا ہے، بس پھر کہتے نہیں جی اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ساتھ ہی وہ دعا بھول کر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور شریک بنانے شروع کر دیتا ہے۔ کہتے یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی میرا مددگار، یہ بھی میرا مددگار۔ فرمایا کہ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ باتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اوروں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹا دے، اوروں کو بھی گمراہ کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرمائیں تمتع بکفرک قلیلا، تم اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑا بہت برت لو، تم مال کے مزے چکھ لو، تم اڑا لو، لطف اٹھا لو، تم مزے کر لو۔ انک من اصحاب النار، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ تو ہے جہنمی، تو کیا ہے؟ تو جہنمی ہے۔ آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا حبیب آپ ان کے منہ پہ ان کو کہیں کہ تم جہنمی ہو۔ بتائیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، رب تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ بندہ جو فرما برداری کرتے ہوئے راتوں کو سجدہ کر کے اور قیام کر کے گزارتا ہے، رات کو کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے پھر سجدہ کرتا رہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ بندہ فاسق فاجر کی طرح ہو جائے گا؟ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ساتھ ساتھ وہ بندہ یحذر الآخرۃ، آخرت کے دن سے ڈرتا بھی ہے، قیامت کے دن کی حساب دینے کا اسے ڈر بھی لگا رہتا ہے، وَيَرْجُو رحمت رب، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی رحمت جو ہے نا اس کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے مومن بندے کی شان، مومن ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے، دونوں چیزیں بیک وقت بندے میں ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے ڈر ہی نہیں رب تبارک و تعالیٰ کا تو وہ بندہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اتنا بے دیدہ ہو گیا ہے، اتنا دریدہ دہن ہو گیا ہے، اتنا منہ پھٹ ہو گیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یہ خوف اور امید دونوں اکٹھی ہوں. دیکھیں یہ ان دونوں چیزوں کا ذکر اکٹھے کیا رب تعالیٰ نے. یحذر الآخرہ ویرجو رحمت رب، فرمایا کہ اسے ڈر بھی ہو کہیں پکڑ نہ جاؤں، ساتھ اسے امید بھی ہو کہ میرا اللہ مجھے جنت بھیجے گا. آج جو خوف بالکل ختم ہو گیا اور جنت جانے کا یقین آ گیا ہے. حالانکہ جنت جانے کی امید رکھنی تھی اور جہنم کا ڈر رکھنا تھا. ہم نے جہنم کا ڈر ختم کر کے اور اوپر سے جہنم کو تڑیاں لگانی شروع کر دی ہیں. جہنم کو تڑیاں دیتے، دھمکے دیتے ہیں. کہتے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. میں نے کہا عجیب بلا ہے تو بھائی، ہے یا نہیں؟ ایسے کہتے نہیں کہتے. اور ہمارے قوم اوپر سے 5,000 اوپر پھینک دیتی ہے، 50,000 کا پہلے ٹکٹ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں واہ 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 یار بڑا عجیب خنزیر ہے تو بھائی، تجھے دیکھ کے جہنم کو بھی پسینے چھوٹ گئے ہیں. کیسی بلا ہمارے سامنے آئی ہے تو. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے جملے بول کے نا لوگوں کو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی بات ہے. جو لوگ خدا تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بے خوف کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں بندے کے اندر خطیب بندہ جو ہے، واعظ جو ہے، جہاں لوگوں کے دلوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید پیدا کرتا ہے نا، وہیں ان کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف بھی پیدا کرے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت جو ہے نا، جنت یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، اور جو جہنم ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے. اب بتائیں جو بندہ جہنم کو للکار رہا ہے وہ تو حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کو للکار رہا ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو حقیقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام جس چیز کے حضور خود فرماتے ہیں، میں جب بھی تم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہے نا رب کا نام لے کر نہ مانگا کرو. یہ دنیا بڑی ہلکی شے ہے، میں رب کا نام لے رہے ہو تو پھر کوئی بڑی شے مانگو نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا نام لے کر کوئی شے مانگنی ہے تو پھر جنت مانگو. تو ہاں رب کا نام اتنا بڑا ہے. حضور یہ فرمائیں کہ رب کا نام لے کر کوئی شے مانگنی ہے تو پھر جنت مانگو. اور آج میں کھڑا ہو کے کہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جنت کی، تو پھر بتائیں میں احمق ہوا، لوگوں کو بھی بے دین کر رہا ہوں، لوگوں کو بھی راہ حق سے ہٹا رہا ہوں. رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا جی؟ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں حبیب پیارے یہ تیرے غلام ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید جو ہے نا، ان کی جان میں نے لے لی ہے، جنت ان کو دے دی ہے. جان میں نے لے لی ہے، جنت ان کو میں نے سودا کر لیا ہے ان کے ساتھ. اب بتائیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی جان کا بدلہ جنت ہو، وہ جنت کم ہوئی؟ اتنی بڑی جنت، عظیم جنت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جان کا بدلہ جنت ٹھہرے. اور آج کا نعت خان مولوی کھڑا ہو کہ میں نے جانا ہی نہیں. عجیب احمق ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میں حبیب آپ فرما دیں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعلمون جو جانتے ہیں، علم والے ہیں عالم، لا یعلمون جو جاہل ہیں نہیں جانتے، وہ میں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے عالم جو ہے نا اس کی شان اتنی بلند ہے جیسے تاروں میں چاند کی شان بلند ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور آج ہم تو صرف اسی عالم جانتے ہیں، اسے عالم مانتے ہیں جو ہوائی اس طرح کر سکتا ہو. دیکھو وہ بھی لڑکیوں کو دیکھا نہیں آپ نے؟ ویڈیو دیکھی ہے؟ چلو ہوں کیوں بخائی تم دیکھنا نہیں شاہی نہیں. یونیورسٹی میں گیا ایک مولوی صاحب وہاں کھڑے ہو کے فلائنگ کس کہتے ہیں اسے، وہ کر رہا تھا جناب لڑکیوں کے ساتھ. توبہ نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں بھی ایسے بندے جو ہیں یہ عالم ہوتے ہیں. بھئی خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، یہ عالم کیسے ٹھہرے؟ عالم وہی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. ہمارے اس قرآن سے صرف عقل والے جو ہے نا وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.